الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ، آؤ اختلاف ختم کریں کہ سلسلہ کی قسط نمبر 7 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی زبردست، سابقہ موضوع کی طرح بہت ہی پیارا موضوع ہے، مگر کم علم ہونے کی وجہ سے اس میں بھی لوگ الجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ ہمارے اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے۔ دور حاضر میں ایسا ہو رہا ہے کہ صرف ایک سائیڈ کی ایک آیت یا ایک حدیث پاک بیان کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد سے پھر اپنی طرف سے اس کی وضاحتیں کر کر کے تو کئی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جو پھر نئے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب اگر دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے، کوئی بھی ہے وہ ایک موضوع پہ دونوں طرح کی آیات ملتی ہیں یا دونوں طرح کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں، تو دیانتداری اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی مسلمانوں تک پہنچائی جائیں۔ جب ایک طرف بیان کریں گے نا تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ہی جتنے موضوع میں نے بیان کیے، 6 موضوع بیان کیے ہیں، اگر میں ایک طرح کی حدیثیں یا ایک طرح کی آیات بیان کرتا رہتا اور ساتھ کہتا کہ دیکھو یہاں تو یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، تو میرے سننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ میری طرف ہی ہو جاتے اور وہ کہتے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ علم اتنا نہ رکھنے والے جو ہیں وہ علماء کے پاس جا کر الجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حدیث پاک یہ تھی، فلاں حضرت صاحب تو یہ بیان کر رہے تھے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ دونوں طرفوں کی جو روایات ملتی ہیں دونوں ہی مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ دونوں ہی اطمینان قلب حاصل کر لیں؟ تو میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا۔ میں آپ کے سامنے اگر نور اور بشر کا مسئلہ تھا تو جہاں بشر تھا میں نے وہ بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور جہاں نور تھا میں نے وہ بھی پیش کی۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا مسئلہ تھا تو جن میں ایمان ثابت تھا میں نے وہ بھی پیش کی، اور جن میں ایمان ثابت نہیں ہو رہا تھا بظاہر تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اب سننے والے کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی دیانتداری سے، ایمانداری سے الحمدللہ مخلصانہ انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اور ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ ادنا سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو دونوں طرح کی روایات بتا کر پھر ان کا ایسا رستہ اور ایسا حل بیان کیا جائے کہ جس میں دونوں پر ہی عمل ہو جائے اور یہ بھٹکنے سے، ادھر ادھر الجھنے سے بچ جائے اور اس کو تسکین قلب حاصل ہو جائے۔ تو یہ تھا، اتنی اہمیت ہے ہمارے اس موضوع کی الحمدللہ۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ موضوع آج ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، یہ ہے موضوع آج کا۔ اس میں پہلے تو مسئلہ سمجھ لیں، اس کا حکم کیا ہے۔ مطلقاً علم غیب کی نفی کرنا یہ کفر ہے، ماننا نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ تو مطلقاً علم غیب کی نفی یہ کفر ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھا مسئلہ، اس کا جو بھی ہے حکم۔ اب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اللہ پاک نے عطا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ دونوں طرح کی آیات بینات بھی ملتی ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ملتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات میں کچھ میں یہ بیان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا، اور کچھ آیات میں ایسا بیان ہے کہ جہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔
مگر اب جب دونوں چیزیں بیان کریں گے، غیب جن میں ثابت ہے جن میں ثابت نہیں، دونوں طرح کی میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن غیب کہتے ہیں کس کو ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، غائب چیز، اس کا لفظی معنی ہے جو بندے کو حواس خمسہ سے جس کا علم یا ادراک نہ ہو، یعنی حواس خمسہ چھونا، سونگھنا، دیکھنا، چکھنا وغیرہ، یہ حواس خمسہ ان کو کہتے ہیں۔ جیسے جنت اور دوزخ ہمارے لیے کہ ہمارے آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کانوں نے اس کے متعلق جو بھی اس کی باتیں ہیں وہ ہم نے سنی نہیں ہیں اس کے متعلق، یعنی جس سے اس کی حیت ظاہر ہو جائے۔ جنت اور دوزخ یہ ہمارے لیے غائب ہے۔ یہ لفظی معنی تھا غیب کہ چھپی ہوئی چیز۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ دونوں طرح کی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ روایات موجود ہیں، آیات بینات بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں وہ آیات پیش کروں گا جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ پارہ 29 ہے، سورہ جن ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہے۔ اور دوسری آیت پاک ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ پارہ 4 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں جسے چاہے۔ ناظرین، یہ میں نے 2 آیات بینات آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ۔ یہ پارہ 12 ہے، سورہ ہود ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی جن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب مل جانے کا ذکر ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ تو تھی 3 آیات بینات۔ اب ایک حدیث پاک بھی ہے جس سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ، اللہ پاک آپ کو مجھے یہ دیکھنا نصیب فرمائے، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم،
ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اس وقت پہاڑ ہلنے لگا، وجد میں آ گیا، ہلنے لگا پہاڑ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا اور یقین رکھ کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، مطلب عمر اور عثمان، 2 شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی خبر بھی دی۔ اس کے بعد سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عمر اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ہی شہید ہوں گے۔ یہ ابھی تو سرکار کے پاس کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی پہلے ہی خبریں دے رہے ہیں۔ تو ان آیات بینات اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن صرف چونکہ موضوع کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے اختصار کے در پہ میں نے یہ چیزیں عرض کی ہیں۔ ان آیات اور اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ بخاری کی حدیث پاک ہے، ان سے ثابت ہوا کہ آپ کے میرے شون آقا، مکی آقا، مدنی آقا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہ تو ایک موقف ہوا نا کہ جن سے سرکار کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب کہ جن احادیث مبارکہ یا آیات بینات سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن پاک کی آیت پاک ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو پھر بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب یہاں اس آیت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو پھر میں خیر ہی اکٹھی کر لیتا، کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس آیت میں علم غیب کی نفی ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو آنے والے نقصان کو جان لینے کے بعد میں اس سے محفوظ رہ سکتا، لہذا ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہے کہ سرکار نے خود ہی فرما دیا ہے کہ میں غیب کی بات نہیں جانتا، تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کے ایک اور مقام پر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ فرما دیں اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں۔ دان مطلب جاننا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ جو میں نے پہلے آپ کو 3 آیات اور ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی وہ سنائی جن میں علم غیب ثابت ہو رہا ہے، یہ 2 آیت پاک جو میں نے آپ کو آیات بینات سنائی، ان میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو موقف دونوں طرف کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب دونوں طرح کی باتیں سمجھ آئیں گے نا آپ، اس کے بعد اب جب میں اصل مقصد جو ہمارا کہ اختلاف ختم کرنا ہے، یہ جو اختلاف پڑ گیا کہ ایک بندہ پہلے یہ آیتیں پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، اور پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اب یہ پڑھنے والا یہ بیچارہ کدھر جائے؟
اور یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت تو کیا، ایک حرف کا انکار کرنا بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ سرکار کو علم غیب ہے، تو دوسری آیات کا وہ کیا کرے گا اگر علم نہیں ہے تو؟ اور اگر کہے کہ نہیں ہے تو پہلی والی آیات کا کیا کرے گا جن میں ثابت ہے؟ الجھ جائے گا نا۔ تو یہ الجھن ختم کرنے کے لیے ہمارا یہ چینل آپ کی خدمت کر رہا ہے، تاکہ ہمارا تسکین قلب ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ دونوں طرح کی آپ نے سن لی ہیں۔ اب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ان کی تطبیق کیا ہے، درمیانی رستہ کیا ہے۔ بہت ہی دھیان سے توجہ سے سننا ہے کہ یہ موضوع اہم بھی بہت ہے۔ یہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ خدا نخواستہ اگر کسی بد مذہب کے پاس بیٹھتے مطلقاً علم غیب کی نفی کر بیٹھے تو یہ تو کفر ہے۔ اتنا یہ سیریس ہے مسئلہ، معمولی بھی نہیں ہے۔ اس لیے غور سے سننا ہے کہ دونوں طرح کی آیات بھی ہیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ تو اب ان کا کیا مطلب ہے؟ تو بھئی اس میں یہ ایک میں 2-3 جواب دیے ہیں مفسرین کرام نے، تینوں ہی میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بہت ہی پیارے پیارے جواب ہیں اور ہے بھی آسان، زبردست ہے۔ پہلا جواب تو آپ یہ سنیں کہ اصل میں علم کی یا علم غیب سمجھنے، چونکہ موضوع یہ ہے تو غیب کا میں آپ کو ساتھ لگا دیتا ہوں۔ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک ہے علم غیب ذاتی اور ایک ہے علم غیب عطائی۔ ٹھیک، ویسے کسبی بھی ہوتا ہے علم، اگر علم اکیلا کہیں گے تو میں نے غیب کہہ کے صرف 2 کر دی کیونکہ موضوع ہمارا غیب کا تھا، تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ تو علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی، جب یہ 2 قسمیں کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کیسے حل ہوگا کہ جن اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ علم غیب عطائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذاتی نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ قسمیں ذہن میں رکھ لیں گے کہ ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم غیب عطائی ہوتا ہے، تو اب ہم قرآن پاک کی ساری آیات کو جو اس ٹاپک پر ہیں ان کو نفی والی اور ثبوت والی دونوں کو عمل کرنے میں، سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی فیل کریں گے۔ وہ کیسے کہ جن آیات بینات سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی خبر ہے، میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا۔ تو جن سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے ان آیات سے کون سا علم غیب کی نفی ہے؟ ذاتی۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ذاتی علم غیب نہیں ہے، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے تو مجھے آتا ہے، وہ نہیں عطا کرتا تو نہیں آتا ہے۔ تو ذاتی علم غیب کی نفی ہے کہ یہ جو کہا نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے غیب کی خبر ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے کون سے علم غیب کی نفی ہے؟ ذاتی علم غیب کی نفی ہے، کیونکہ ذاتی علم غیب اللہ پاک کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ اب اور جن سے ثابت ہے جن آیات سے، اس سے مراد ہے علم غیب عطائی، کہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو اس میں تو بھئی اللہ کی عطا پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا۔ اللہ پاک جس کو جتنا کب جتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنی دفعہ دینا ہے، وہ دیتا رہتا ہے اور نوازتا رہتا ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض ہے، اس کی عطا پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، تو پھر ہمیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے نا جی۔ تو ایک تو جواب یہ تھا کہ جن سے جو درمیانی رستہ تطبیق ہے ان کے درمیان، پہلا جواب یہ کہ جن آیات سے علم غیب کی نفی ثابت ہو رہی ہے اس سے علم غیب ذاتی مراد ہے، اور جن سے علم غیب ثابت ہو رہا ہے اس سے علم غیب عطائی مراد ہے۔ پہلا جواب تو ہوا یہ کلیئر۔ امید کرتا ہوں کہ اسی سے ہی الحمدللہ کافی حد تک تشفی ہو چکی ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مفسرین نے دیا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یہ ایک عاجزی اور انکساری کے طور پر فرمایا ہے، عاجزی کے طور پر۔ یہ دوسرا جواب ہے ان کا درمیانی رستہ، کہ عاجزی اور انکساری کے طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ مانا جائے، یہ صحیح نہیں ہے جواب کہ عاجزی انکساری، تو بھئی پھر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں سرکار کا علم غیب ثابت ہے، تو پھر سرکار نے خود دعویٰ بھی تو کیا ہے علم غیب کا، تو اب پھر ان کا اور ان کا کیا مسئلہ بنے گا؟ ان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ جیسے آج 17 رمضان ہے اور آج جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر، اور جنگ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جاتے ہیں میدان کے اندر اور وہاں نشانات لگاتے ہیں، ساتھ جس کافر نے جہاں مرنا تھا اس کا نام بھی لیتے ہیں، وہاں نشان بھی لگاتے ہیں، اور جب جنگ ہو جاتی ہے صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، جہاں ہمارے رسول نے جس کافر کا نام لے کر نشان لگایا تھا وہ ادھر ہی مرا تھا۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پھر یہی مطلب ہے کہ دوسرا جواب اس کا یہی ہے کہ سرکار نے عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری اس کا درمیانی رستہ یہ ہے، موضوع اہم ہے، ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو گئی، مگر موضوع چونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اس وجہ سے میں نے یہ تفصیلاً اور سہل کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تیسرا اور آخری جواب ہے دونوں آیات کے درمیان، کہ جن آیات بینات سے علم غیب کی نفی ہے نا، اس سے مراد ہے کل علم غیب، یعنی سرکار کو کل علم غیب نہیں، کل علم غیب نہیں، اور جن سے ثابت ہے اس سے مراد ہے، اس سے بھی ایک طرح سے کل ہی مراد ہے، وہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کل مراد ہے کہ رب کو تو سارا کل علم ہے مگر مجھے کل علم نہیں ہے، مطلب نہ تو اللہ کے برابر مجھے علم غیب ہے، نہ اللہ سے زیادہ مجھے علم غیب ہے، مطلب اس سے کم مجھے علم غیب حاصل ہے۔ تو کل کی نفی ہے اس میں، جن میں آیات بینات علم غیب کی نفی ثابت کر رہی تھی، اس سے مراد علم غیب کل۔ اب جن سے ثابت ہو رہا ہے علم غیب، اس سے مراد بھی کل ہی ہے، اس سے مراد بھی علم غیب کل ہی ہے، کل ثابت ہے۔ جی واہ سبحان اللہ، یہ تھوڑی سی توجہ۔ وہ کیسے کہ اس علم غیب کو جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب کل ہے، تو دیکھیں ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف خالق ہے، درمیان میں مصطفیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف مخلوق، دوسری طرف خالق یعنی اللہ پاک، اور درمیان میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب اس علم غیب کی نسبت جب ہم مخلوق کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو اس وقت کہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کل مراد ہے مخلوق کے مقابلے میں، اور جب کہیں گے رب کے مقابلے میں تو وہاں کل نہیں کہیں گے بلکہ اس سے بعض علم غیب کہیں گے کہ اللہ کے مقابلے میں۔ اور سنیوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ پاک کے علم غیب کے جو سمندر کے کروڑویں حصے کو قطرے کی نسبت ہوتی ہے نا کہ قطرے کو، اس سے بھی نسبت نہیں ہے اللہ کے علم کے ساتھ۔ یہ دیکھو کتنا سونا سچا سچا صاف ستھرا واضح یہ اہل سنت و جماعت کا موقف اور عقیدہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک جو میں نے آپ کو سمجھانے کی عاشقان رسول کو کوشش کی ہے، جو الجھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ان کے سمجھانے کی میں نے یہ کوشش کی، اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ کو یہ اچھا لگے تو کمنٹ بھی ضرور دیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں، اور اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اگر کہیں مسٹیک دیکھیں، غلطی دیکھیں تو آپ نے اصلاح ضرور کرنی ہے کہ یہاں یہ بات آپ نے کہنی تھی، یہ نکل گئی ہے یا یہ کہہ دی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور اس بات کو انشاءاللہ ہم نظر ثانی کے ثالث بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اگر آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے تو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔